وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حضرات، نوجوان اسلامی بھائیوں، عزت مآب ہمارے بزرگ شخصیت اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ مبارک میں نیکیاں بٹورنے، نیکیاں کمانے کا ایک اچھا موقع اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو دیا۔ اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہتا ہے جمعہ سے دور رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہتا ہے اسے جمعہ کی فضیلت سے نوازتا ہے۔ ویسے تو جمعہ ہر ہفتہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن ہم پاکی صفائی کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صرف اس غرض سے، اس مقصد سے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اس غرض سے ہم یہاں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ رب العالمین جمعہ کی فضیلت سے دور رکھنا چاہے تو وہ ہمیشہ جمعہ کی فضیلت سے دور ہی رہیں گے، چاہے جمعہ کی نماز کا وقت ہی قریب کیوں نہ ہو، جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ آدمی جمعہ سے بالکل پیچھے ہی رہے گا، اور عین وقت جو اس کا وقت جہاں من چاہے گا وہاں آ کر کے بیٹھے گا، اس وقت میں آئے گا، اور پھر آ کر کے جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مسلمان بنایا ہے، ایک اچھا اور پکا سچا مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی شان ہے۔ کیوں شان کیوں کہہ رہے ہیں؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات اس قدر پرفتن ہوتے جا رہے ہیں، اتنے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ جہاں جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کا مدعا، جہاں جاتے ہیں وہاں مسلمانوں کا مدعا، جہاں نظر دوڑاتے ہیں وہاں مسلمانوں کا مدعا۔ گویا مسلمانوں کو معاشرے میں بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ضرور کوششیں کر رہے ہیں۔ لوگ بھی، محلے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بدنام ہو، میڈیا والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بدنام ہو، سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ مسلمان بدنام ہو۔ ہر آدمی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، مگر یہ مسلمان دیکھیے کتنے سالوں سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور ہم مسلمان راستوں پر پھر رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی ریلیاں نہیں نکالی ہے کہ مسلمان صبر اور تحمل کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ صبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر کے خاموش رہ رہے ہیں۔ اسی لیے
یہ مسلمان کا ایک وتیرہ ہے، طریقہ ہے۔ مسلمان کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کی ایک طاقت دی ہے۔ کیوں؟ اگر بندہ مسلمان صبر کرتا ہے تو اس کا پھل کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا، جنت اس کے حق میں واجب ہو جائے گی۔ جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتا دی کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، ایک مسلمان مدد مانگتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مدد مانگتا ہے، ذریعہ کیا بناتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد مانگتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ نماز میں آتا ہے، آ کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تیرے دربار میں آ کر کے پاکی کی حالت میں وضو کر کے آتا ہے، نماز میں نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، اے اللہ رب العالمین مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ستم ہو رہا ہے، اے اللہ رب العالمین تو مسلمانوں پر رحم فرما۔ کرتے ہیں کہ نہیں دعا؟ ہر مسلمان بچہ، بوڑھا، نوجوان، آدمی، عورت، بالغ، نابالغ، سب اللہ رب العالمین کے روبرو ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے نام کو بلند کر رہا ہے، اونچا اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں مسلمان مسلمان، ہر ایک کی زبان پر مسلمان، مسلمان کا لفظ کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا آسان لفظ ہے، کتنا اچھا معنی ہے، سلامتی والا، امن و شانتی کا گہوارہ ایک مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسروں کو دکھ نہیں دیتا ہے، دوسروں کو تکلیفیں نہیں دیتا ہے، خود تکلیفیں برداشت کرتا ہے، خود تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں دیتا، ٹھیس نہیں پہنچاتا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں، اور حقیقت میں مسلمان وہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے مسلمانوں کا جو معنی ہے، مسلمان کا جو معنی ہے، اس کو کتنے پیارے انداز سے اپنی پوری زندگی میں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پیغام کو لے کر کے مکہ میں اٹھے، دعوت و تبلیغ کرنے لگے، دعوت دینے لگے، لوگوں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لے کر کے اٹھے تو کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھ کر کے جاتے تو چھت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگتے، سجدے کی حالت میں جاتے تو اونٹ کی بڑی وجڑی لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے تھے۔
حضرت فاطمہ آتی تھی، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تکلیف کو دیکھ کر کے اس وجڑی کو کھینچ کر کے ہٹاتی تھی، دور کرتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی، اور اس کے لیے ایک خفیہ پلان بھی وہ بنا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہنے لگتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بہت تنگ ہوتے جا رہا ہے، آپ کا دل بہت تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو کہ کفار اور مشرکین آپ کو طنز کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، گویا آپ بہت تنگ آ گئے ہیں، ہم آپ کی تکلیف کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ فَسَبِّحْ، تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین تعریف کرنے والے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مصیبتیں تمہیں آ رہی ہیں تو کیا کرو؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات بار بار پڑھتے رہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، مطلب نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی یہ کام تمہیں مرتے دم تک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے، جب تک کہ تمہاری موت نہیں آتی تب تک تمہیں یہ کام کرتے رہنا ہے، تب جا کر کے آدمی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے، اس کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آدمی ہر وقت اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو ہم بار بار اپنی زبان سے ادا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری تکلیفوں کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا، آدمی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہر وقت یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں تھے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین دی، کہا کہ بار بار دعائیں پڑھتے رہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف کے، کسی پریشانی کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیف کے ساتھ یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر کے زندگی بسر کر رہے تھے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ مدینے میں زندگی بسر کرنے لگے۔ انصار اور مہاجرین وہ دونوں ساتھی مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کام میں ساتھ دینے لگے، ہاتھ بٹانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہ کر کے پورے عالم میں دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کو عام کیا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہو گئی، سورہ آل عمران کی تلاوت ختم ہو گئی، سورہ نساء کی تلاوت ختم ہو گئی، سورہ نساء ختم ہو گیا، تقریباً 5.25 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ختم کیے۔ تو اس وقت ایک صحابی پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز میں 5.25 پارے ختم کیے ہیں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہنے لگے، انا اتقاکم اخشاکم عند اللہ، کہنے لگتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کا چہیتا بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے محبت کرنے والا نہ بنے؟ اللہ رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے، میں بھی اللہ رب العالمین سے محبت کروں، میں اللہ رب العالمین کا ایک دم چہیتا بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دی، کہہ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ہاں آپ بولیں گے کیا مولانا پوری صورت ہی پڑھ چھوڑے کرو؟ بہت بڑا پیغام ہے اس میں، ایک بہت بڑا انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ نصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی آپ کے پاس خوشخبری آ گئی، مکہ عنقریب فتح ہونے والا ہے۔ جو گاؤں میں آپ رہتے تھے، جو گاؤں والے آپ کو مکہ سے نکال دیے ہیں، وہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، بہت زیادہ خوش ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری دی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہا اللہ تعالیٰ نے لوگ جوق در جوق، قافلے در قافلے، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام کو قبول کریں گے۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو اور خوشی ہونے لگی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ رب العالمین کہتا ہے، دیکھو بڑا خوشی کا ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، تو ایسے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، مکہ میں تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ اے نبی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا استغفر اللہ پڑھتے رہو، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خوش ہیں، تو ایسے وقت میں یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ بار بار پڑھتے رہو۔ خوشی کے موقع پر بھی جو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کی خوشی وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کی وہ خوشی نہیں جاتی۔ ہاں اب یہاں یہ بات ہمیں سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ غم کے موقع پر بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، خوشی کے وقت میں بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں غم دور ہو جاتی ہے، یہاں خوشی کے موقع پر اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے تو خوشی بھی دور ہو جاتی ہے؟ نہیں، خوشی دور نہیں ہوتی ہے، وہ خوشی ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ خوشی تمہیں جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ کہاں لے کر کے جاتی ہے؟ وہ خوشی تمہیں جنت میں لے کر جاتی ہے۔ واستغفر انہ کان توابا،
یقیناً اللہ رب العالمین بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، دیکھیے آدمی کتنا ہی بڑی پریشانی میں ہی کیوں پڑا نہ ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں اولاد نہیں تھی تو اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں وَنَادَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اے اللہ رب العالمین مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ رب العالمین میرے جائیداد کا حقدار کون ہوگا، میرا ایک وارث تو مجھے نصیب فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اے اللہ رب العالمین میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، اے اللہ رب العالمین مجھے ایک نرینہ اولاد عطا فرما، میرے لیے ایک وارث مقرر فرما۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان کی صفت کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہم نے زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ نامی اولاد عطا کی، اور اس لیے کہ وہ زکریہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں آ کر کے گڑ گڑاتے، روتے، سجدہ کرتے، اللہ رب العالمین کے عذابات کو دیکھ کر کے ڈرنے لگتے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کی خشیت کو دیکھ کر کے ہم نے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کون سے بیٹے کو عطا کیا؟ نام بھی اللہ رب العالمین نے رکھ دیا کہ یحییٰ نامی بیٹے کو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے دے دیا، عطا کر دیا۔ اگر اولاد میں نہیں ہو جاتی ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اللہ رب العالمین کی جو دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے اس کنڈی کو ماریں تو یقیناً اللہ رب العالمین اس دروازے کو کھولے گا۔ اگر جا کر کے دروازے کے سامنے ایسے ہی خاموش کھڑے رہیں گے، آواز نہیں کریں گے، چلائیں گے نہیں، گھر کے مالک کو آواز نہیں دیں گے تو کہاں سے دروازہ کھلے گا؟ کھلے گا دروازہ؟ نہیں کھلے گا۔ تو ہمیں اس دروازے پر دستک دینی ہوگی، آواز کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے، اللہ رب العالمین کے دروازے پر دستک دیں، آواز دیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بڑی بڑی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کو بھول کر کے ہم کسی اور کا دستک دیتے ہیں، کسی اور کے دروازے کو دستک دیتے ہیں تو کبھی ہم زندگی میں خوش نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بات بتانے کی ہے کہ انسان کتنی ہی پریشانیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، آدمی کتنی ہی مصائب اور مشکلات میں کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ جیسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب اس میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس
ایک شخص آتا ہے، آ کر کے دکڑا سنانے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت تکلیفوں میں رکھا ہے، بہت تکلیفوں میں رکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہنے لگتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ایسی کون سی تکلیف آ پہنچی؟ کہ وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے روزی روٹی کم دیتا ہے، اور میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست میں نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین میری روزی روٹی کا بندوبست اگر زیادہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ میں اور میرے بیوی بچے سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ رہیں گے، آرام کے ساتھ رہیں گے، میں بڑی تکلیفوں میں ہوں۔ تو اس وقت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہنے لگتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہنے لگتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے برداشت سے باہر اللہ رب العالمین اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کو ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں تو کہتا ہے کہ میں انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ محترم بھائیو، کبھی اللہ رب العالمین کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے جب مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری بلاؤں کو، ہماری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس آدمی کو کہنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے استغفار پڑھا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو، یقیناً تمہاری جو کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، اور تمہارے رزق میں فراوانی عطا کرے گا، تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا اللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں ہوں، دنیا میں آ کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین ہماری اس دنیا کو فنا کر دے گا، اور پھر ہم آخرت کی ایک زندگی ہوگی، اس زندگی میں چلے جائیں گے، تو ہم وہاں کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہاں کامیاب ہونے کا جو راز ہے وہ راز کیا ہے ہمیں بتائیے۔ وہاں کامیاب ہونے کے لیے کچھ باتیں تو ہیں، ان باتوں کو ہمارے سامنے آپ بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں ہمیشہ رہو، یہ نہیں کہ کام دھندہ چھوڑ کر کے گھر میں ہی بیٹھے رہنا ہے، نہیں۔ جس وقت ہم فالتو ہیں، ہمارے پاس کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، تو ہم بیکار کے بازار میں گھومنے کے بجائے، دوسروں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بجائے اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھیں۔ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تب جا کر کے تمہیں نجات ملے گی۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ آج آدمی اپنی زبان کو کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، آدمی جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، آدمی جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو دوسروں کا گلا گانے لگتا ہے، آدمی جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو چغلی چاٹی کرنے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے اللہ رب العالمین ہمارے پریشانیوں کو دور کرے گا؟ کیسے اللہ رب العالمین ہمیں دکھ درد سے نجات دے گا؟ اسی لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں
کہ اگر تم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 3 باتوں پر عمل کرو۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اور پھر وابکی علی خطیئتک، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہمارے پاس تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے بھائیوں، گناہوں پر رونے کی تو دور کی بات ہے، گناہوں پر رونے کی تو دور کی بات ہے۔ ہم جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس گناہ کا اقرار ہم کرتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی میں یہ گناہ کیا ہوں کر کے کوئی بولتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں بولتا۔ گناہ کے اوپر رونے کی تو دور کی بات ہے، اس گناہ کو ایکسیپٹ کرتے نہیں، اس گناہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین کیسے ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا؟ کیسے ہمیں پریشانیوں سے نجات دلائے گا؟ کیسے ہماری آخرت روشن ہوگی؟ کیسے ہمارے قبر کا گڑھا ہمارے حق میں کشادہ ہوگا؟ میرے بھائی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے، قبر کے لیے تیاری کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ دنیا ہمارے لیے سب فنا ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، انسان کو بھی فنا ہونا ہے، باقی رہے گا تو صرف انسان کے اعمال باقی رہیں گے۔ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس کا ورد بار بار کرتے رہیں، اس کو بار بار پڑھتے رہیں میرے بھائی، تو یقیناً انسان تب جا کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے اپنے جسم کو جھٹکانے لگتے ہیں، جیسے کہ ان پر سے کوئی ایک بڑا بوجھ تھا، ان کے اوپر ایک بڑا بوجھ تھا، وہ بوجھ نکل گیا ہے۔ وہ الرٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چوکنا کرتے ہیں، چوکنا کر کے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان 3 باتوں پر عمل کروں گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ہلاتے ہیں، ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ 3 باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان 3 باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہے۔ کیوں بھائی گھر کو کیوں لازم پکڑیں گے؟ کیوں گھر میں کیوں رہیں گے؟ گھر میں ایک شادی شدہ انسان ہے تو اس کے لیے اس کا گھر اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے اس کے والدین اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، والدین اس کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہیں، والدین اس کے لیے نصیحت کا کام کرنے والے ہیں، والدین اس کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے ہیں۔ اگر وہ برا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو والدین وہاں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ غلط کام ہے، وہ غلط کام نہ کرو، یہ سیدھا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کام کو کرو۔ یہ ہے ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ گھروں میں رہنا صرف عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر آدمی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اگر باہر جاتا ہے تو گویا اس آدمی نے برائیوں کو دعوت دی ہے، اپنے لیے برائیوں کو دعوت دی، برائیوں کو بلا رہا ہے، آؤ برائیاں آ کر کے مجھ میں سما جاؤ۔ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ چلی تھی۔ دونوں بھی ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور داماد ہیں، دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ تو ایسے وقت میں صحابہ ان دونوں جنگوں میں ان دونوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، مگر ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ مدینہ خالی کر کے، اپنے گھر کو خالی کر کے وہ ایک جنگل میں جا کر کے ڈیرا ڈال کر کے وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ دونوں
ہمارے چہیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور پھر میں ان کا ساتھ دوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو، میں ان کا ساتھ دوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو۔ میں اس غرض سے، اس خوف سے، اس ڈر سے مدینہ خالی کر کے یہاں آیا ہوں کہ یہاں اگر میں آ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کروں تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایک بڑے فتنے سے بچا کر کے جنت کے راستے پر لے چلے تھے۔ میرے لیے ایک خوش نصیبی کا موقع ہے۔ یہ سوچ کر کے میں نے اپنے گھر والوں کو جنگل میں رکھ کر کے یہاں بیٹھ کر کے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آدمی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر کے جو باتیں وہاں کرتا ہے، جو عبادت وہاں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے دگنا اجر و ثواب عنایت کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، گفتگو زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم گناہوں میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ کب سرزد ہوتا ہے، کب ہم سے نیکی سرزد ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں کو تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اے اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ پر پردہ ڈالنا، اے اللہ رب العالمین ہمارے اس گناہ کو تو معاف فرمانا، اے اللہ رب العالمین اس گناہ کے بارے میں ہمیں توفیق مانگنے کی، دعا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔